المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے لہو کا سراغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے لہو کا سراغ، نہ دست و نہ خالقاتن نہ آسمینی پرنشن، نہ سوخیے لب خجر نہ رنگ روگ سیاہ، نہ خاک پہ کوئی نبا نہ بام پہ کوئی داغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے لہو کا سراغ، نہ صرف خدمت شاعر کی خون بہا دیتے، نہ دین کی نظر کے بیان میں جزا دیتے، نہ رسم گاہ میں برسا دیوں تگر ہونا، کسی علم پر رقم لہو کا مشتہر ہونا، پکارتا رہا بے آسرا یتیم کا لہو، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو باہر سما نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاکے نہ ہو، یہ خون خاکے نشم رزق خاکے نہ ہو، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے لہو کا سراغ۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد سامعین میرے کرام، آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعہ سے بات چل رہی ہے ہمدردی اور بیت المقدس کے حوالے سے۔ آج بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند معلومات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو ہر بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق ہے بنا کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ ایک حدیث کے منہ سے اجاز کیا تھا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں۔ دیوار اکیلے اینٹ سے نہیں بنتی بلکہ بہت ساری اینٹوں سے دیوار بنتی ہے۔ اگر ایک اینٹ کو نکال دیا جائے تو دوسری اینٹ بھی گرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر مسلمان میں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی کو کچھ غم ہو، کسی کو رنج ہو، دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہو، تو تب ہی مسلمانی کا پیدا ہوتا ہے، تب ہی ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ و کما قال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے راتوں میں سے کسی رات پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی کسی مسلمان کی آج اس دنیا کے اندر تم نے کوئی راز دیکھا جو اس کی عزت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو بتایا جائے، تم نے اس کو چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے عیب میں چھپا دے گا۔ آج ہم اللہ معاف کرے اس در پہ ہوتے ہیں کہ کاش کسی کا کوئی راز ہمیں معلوم ہو، کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چلے، جو اس کی معاشرے کے اندر، جو اس کی محلے کے اندر عزت ہے، اس کو برباد کیا جائے، اس کو خاک میں ملا دیا جائے۔ لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرما رہی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا پردہ پوشی کرے گا۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کیا، کسی دکھ میں تھا اس نے اس کو سکھ کے اندر تبدیل کر دیا، کسی کو کوئی پریشانی تھی اس نے پریشانی حل کر دی، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرج اللہ
عنہ یوم القیامت یوم القیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور فرما دے گا. یعنی اس دنیا کے اندر اس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا وہ اس کے لیے ثواب مرتب ہو ہی جائے گا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کی کسی پریشانی کو کسی تکلیف کو دور فرما دے گا. اور پھر یہ بھی حدیث کے بعد اندر آتا ہے اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی اذیت کوئی تکلیف پہنچے بندہ اس کو جا کر اذیت کرے اس کی پریشانی کے اندر جا کر شریک. جس طرح آج ہمیں اگر کسی مسلمان کے ہاں دکھ تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو بندے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کی اذیت جا کر کی اس کی پریشانی کے اندر شریک ہوا اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس تکلیف برداشت کرنے والے کو رب اجر دیتا ہے اتنا ہی اذیت کرنے والے کو بھی رب اجر دیتا ہے. یعنی اس کے لیے بھی اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے ثواب مرتب کر دیا جاتا ہے جو شخص کسی مسلمان کے لیے اذیت کیا کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی مسلمان کی جا کر اس نے بیمار پرسی کی یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیجیے اذیت تکلیف کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے ہاں معروف یہ ہے جب بندہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی خبر ملے تو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے اس میں گواہت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں مسلمان کے لیے تکلیف کیا چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارا چراغ جل رہا تھا کسی جو ہے عارضہ کے سبب چراغ گل ہو گیا بند ہو گیا لالٹین بجھ گیا. آپ بزرگ تشریف فرمائے نے پتا ہے جب لالٹین جو وہ بتی ہوتی تھی وہ جب جلدی تھی اگر کہیں سے بھی ہوا کا جھونکا آتا تو وہ بتی بجھ جاتی تھی اور اس کے لیے باہر دیواروں کے اندر ایک خاص قسم کی جگہ بنائی جاتی تاکہ اس کو وہاں ہوا نہ لگے. تو وہ چراغ جل رہا تھا کسی عارضے کے سبب چراغ گل ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی حضور یہ تو بڑی تکلیف آپ پہنچے تو بندہ پھر پڑتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے ادنا سی بھی تکلیف ہو مسلمان کو کانٹا بھی چبھے اس پر اگر صبر کرے گا تو اس کے بدلے میں بھی اسے اجر عطا ہوگا. یعنی چھوٹی سی تکلیف بھی مسلمان کو پہنچے اذیت پہنچے اس پر بھی اگر بندہ صبر کرے تو رب اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے بیمار پرسی کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین قدم قدم پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. یعنی مسلمان کے دکھ کو دکھ سمجھنا اس کے برابر ثواب دیتا ہے. اگر مسلمان کی تم نے بیمار پرسی جا کر کی تو اس بیمار پرسی کرنے کی ثواب بھی اللہ تمہیں عطا کرتا ہے. یعنی یہ مسلمان کے ساتھ ہم کرتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ جو ہے اس کی تکلیف کے اندر شریک ہونا ہے. اسی طرح یہ بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو وہ بھی ایسے طریقے سے دو تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہ ہو عزت نفس اس کی مجروح ہو. وہ کیا کہتے ہیں کہ بند مٹھی سے بند مٹھی تک کوئی بات پہنچا دیں کوئی چیز بند مٹھی سے بند مٹھی تک جو ہے وہ پہنچا دیا تو یہ بہتر ہوتا ہے زیادہ ثواب ہوتا ہے. وہ کسی اخبار کے اندر یہ بات چھپی تھی کچھ لوگ تھے خدمت خالق کمیٹی والے وہ کسی کے گھر غریب کے گھر دروازے پہ پہنچے انہوں نے دستک کی چھوٹی بچی اس کی گھر کی بچی وہ دروازے پہ آئی اس کو انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ کو بلاؤ. اس نے والدہ کو بلایا جب والدہ کو بلایا گیا دروازے پر تو خدمت خالق کمیٹی والوں نے کپڑے عید کے موقع پر کچھ اور چیزیں جب دینا چاہیں تو بچی جو چھوٹی تھی ابھی اس نے اصرار کر دیا اس نے ضد کر دیا. اس نے کہا کہ اماں حامد سے نہیں لیتے حامد سے نہیں لیتے. اس نے کہا بیٹا وجہ کیا ہے توجہ چاہوں گا وجہ کیا ہے. اس نے کہا ماں بات یہ ہے پچھلی عید پر بھی اسی طرح یہ ہمیں کپڑے دینے آئے تھے انہوں نے پھر فوٹو بنوائے تھے اور وہ فوٹو اخبار میں چھپے تھے. جب وہی کپڑے میں پہن کر اسکول کے اندر گئی تو بچوں نے مجھ پہ تانے دیے مجھ پہ باتیں کسی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کپڑے ہیں جو فلاں خدمت خالق کمیٹی والوں نے تمہیں دی. اماں میں پرانے کپڑوں پہ گزارا تو کر دوں گی
لیکن میں اپنی سکول کے بچوں سے جو ہے تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر خدمت کرنی بھی ہے تو اس کو ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو، اس کی مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس بحال رہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب کی مدد کی اور کس طرح طریقہ اختیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غالباً غزوہ احد کی بات ہے نا، غزوہ احد کے اندر آپ کے والد محترم شہید ہو گئے، آپ کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، آپ ہی الگ ایک کفیل تھے، اب 7 یا 9 بہنیں تو اس کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کمزور تھی، آپ جس سواری پہ تھے وہ سواری بھی کمزور تھی، وہ چلنے میں اتنی کمزور تھی کہ وہ ساری سواری سے پیچھے رہ گئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر غلام پر برابر نظر رکھتے تھے، صحابہ کرام نے مہمان کو متعلق آتا ہے وہ فرماتے تھے کہ 1,24,000 کم پیش صحابہ کرام نے مہمان تھے، کسی کے دل میں کبھی کسی موقع پر یہ بات نہیں آئی کہ حضور فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے کام کرتے ہیں، بلکہ سب کے اندر یہی تھا، حضور میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حضور میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر غلام کی خبر رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارا ایک غلام ہے، ہمارا ایک ہم سفر ہے، جابر جس کی سواری کمزور ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو پیچھے کر ان کے ساتھ ملایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو چوک دی، سوٹی کے ساتھ سٹک کے ساتھ جب چوک دی تو وہ سواری تیز ہو گئی، چونکہ ایک کو چوک لگی تھی، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت بھی تھی، تو وہ سواری تیز ہو گئی، جب تیز ہو گئی تو وہ باقی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سواری کو ساتھ ملا کر جابر کو کہا، جابر تو سواری مجھے بیچ نہیں دیتا، یہ تیری سواری بڑی تیز ہے، مجھے تو بیچ نہیں دیتا، مجھے تیری سواری پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ سواری پہلے ہی آپ کی ہے، آپ رکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جابر، میں اسے قیمتاً خریدوں گا، میں اسے مفت میں نہیں لیتا۔ آج کل کا اگر کوئی ہماری طرح مولوی پیر ہوتا تو وہ تو شکر کرتا کہ مرید نے مفت میں چہ دیتی ہے، لیکن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مرید ہے تو بس دے رہا ہے تو بس لے لوں، ہڑپ کر جاؤ، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک ایک سبق دینا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر نہیں، مجھے پسند ہے، میں اس کو قیمتاً خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے، آپ قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں، قیمتاً خرید لیں۔ اب پھر جب ریٹ کی باری آئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی حضور اس کا ریٹ مارکیٹ کے اندر اس وقت جو حساب کا 4 درہم کیا اتنے دینار یہ بنتا ہے۔ سرکار علیہ السلام چونکہ انہیں خبر تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر میں جو ہے اس سے ڈبل قیمت۔ اب ہمارے ہاں یہ ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہے، اگر کوئی بندہ ضرورتاً کوئی چیز بیچنا چاہے تو ہم اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت سے خریدیں۔ مثلا کسی بندے کے پاس گائے تھی، اس بیچارے کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس نے گائے بیچنا چاہی، مجھے پتہ چلا کہ میں فوراً اس کے دروازے پہ پہنچ گیا، یا تو نے گائے بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے، ٹھیک ہے اتنے میں دے دو، حالانکہ اس کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، اب اس نے بیچنی تو ہے، اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے جو تو بیچو گا، اب اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مجھے یہ سواری پسند آئی ہے، میں اس کے پیسے اتنے دوں گا۔ اب اتنے دینے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سواری کی قیمت جو لگائی جا رہی ہے ڈبل سرکار کے ساتھ دے رہے تھے، اتنا آپ پر قرضہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ اس پر اتنا قرضہ ہے، آپ نے اس قرضے کے مطابق رقم ادا فرمائی۔ آپ نے فرمایا تمہارا ہمارا سودا ہو گیا، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر جا کر تم نے سواری ہمیں دے دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کر گئے، سواری کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا، جو ہے نئی رسی ڈال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پیش کر حضور یہ سواری آپ کی ہے، میں نے مدینہ تک پہنچنے کے لیے آپ سے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، قبول کی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ واپس پلٹنے لگے، توجہ کیجیے گا کتنی ہمدردی ہے، انداز کیا ہے ہمدردی کا اور کس قدر ہمدردی کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سواری دے کر کے واپس پلٹنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تمہیں ایک مسئلے کا پتہ ہے؟ آپ کی حضور کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تحفہ دینے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تحفہ دینے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے آج کل ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ تحفہ لینے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور بھائی تحفہ دینے سے بھی محبت زیادہ ہوتی ہے۔
مولوی یا استاد وہ اس بات پہ لگ جائے یا بڑا جو ہے وہ سیاسی لیڈر وہ اس بات پہ لگ جائے بس جو نیچے والے ہیں وہ کچھ دے تب محبت زیادہ ہوگی. بلکہ اگر پیر اپنے مرید کو دے, استاد اپنے شاگرد کو دے, مولوی اپنے مقتدی کو دے, امام اپنے مقتدی کو دے تو اس میں بھی محبت زیادہ ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاوید تمہیں پتہ ہے تحفہ دینے سے محبت زیادہ بڑھتی ہے. آپ کی حضور پتہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جاوید یہ سواری مجھے بڑی پسند ہے, میں تحفے میں دے دیتا ہوں. اب توجہ کیجیے گا, سرکار علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو بھی پورا فرما دیا اور سواری کی جو کہ ان کو ضرورت تھی وہ سواری کے تحفے کے طور پر آپ کو پیش کر. اب کتنی بڑی جذباتی ہے, کتنی بڑی ہمدردی ہے. اس طرح ہمدردی کا اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی کرنی چاہیے. آئیے پھر اسی بات کی طرف پلٹتے ہیں. فلسطین کی بیت المقدس کی بات کرنے چلتے ہیں. پچھلے جمعہ بھی چند باتیں عرض کی تھی. یاد رکھیں یہ بیت المقدس وہ پاک سرزمین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ پر رہا. تقریباً 16 ماہ ابتدائی جو نواز کے تھے وہ قبلہ پر مسلمانوں کا قبلہ پر ہے. اور یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں سرکار علیہ السلام نے معراج کی شب تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کر. اور یہ وہی مسجد مسجد اقصی بیت المقدس ہے جس کے بارے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور بیت المقدس مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں طاقت ہو وہاں پہ جاؤ, جا کر نماز پڑھو, کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے سے اللہ تمہیں 1000 درجے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. انہوں نے عرض کیا حضور اگر یہ طاقت میں نہ رکھوں کہ وہاں بیت المقدس کے اندر جا کر نماز پڑھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم کچھ تیل وہاں کے لیے بھیج دو تاکہ اس تیل سے وہاں کے دیے سلگتے رہیں, جلتے رہیں, یعنی روشنی کا اہتمام ہو جائے. اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس کی وہ شان ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام نے مسلمان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم جا سکو تو وہاں پہ جا کر نماز پڑھو, اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کی روشنی کے لیے تمہیں انتظام کرنا چاہیے. اور پھر چند دہائیوں سے وہاں کی جو اسلامی تاریخ ہے فلسطین کی اس کے شیخ صاحب صلاح نے چند دہائیوں سے یہ باقاعدہ سوال امت مسلمہ پر چھوڑا تھا. اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کے لیے کہ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے وہ بہت خطرے میں ہے. بتائیں امت مسلمہ کے حکمران وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ چند دہائیوں سے یہ سلسلہ شروع ہے, آج یہ بہت دور پکڑ چکا ہے. آج جو ظلم کی داستانیں وہاں رقم کی جا رہی ہیں, جو ظلم کے پہاڑ وہاں توڑے جا رہے ہیں, وہ کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. وہاں کتنے مسلمانوں کو روزانہ شہید کر دیا جاتا ہے, کتنی ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے اور کتنے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ بھی ہماری طرح, جس طرح ہم بغیر سر و سامان ہیں, ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم وہاں جا کر جہاد کریں, وہاں جا کر جنگ کریں. ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں, زبانی بات ہی کر سکتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ حکمران بھی اسی بات پر آ جاتے ہیں, بس احتجاج سے کام چلا لیا اور احتجاج سے جو ہے اپنا وقت نبھا لیا. نہیں, وقت کے حکمرانوں کے لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہوگا. جس وقت یروشلم کو فتح کرنے کی بات آئی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنے تنہا ایک سواری پہ جا کر یروشلم کو فتح کیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا تھا, بلکہ اس نے خود حملے کر کے بیت المقدس کے اندر جا کر وہاں پہ آزادی دی. آج امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالخصوص حکمران کے لیے کہ اعلان جنگ کریں اور وہاں کے لیے جہاد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں, تب ہی امت مسلمہ کا یہ جو بیت المقدس قبلہ اول ہے تب ہی اس کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی غیر مسلم حکمران تم پر سب سے پہلے نماز روزے پر حملہ نہیں کریں گے, وہ تم سے سب سے پہلے تمہاری حکومت چھینیں گے, تم سے تمہاری سلطنت چھینیں گے. جب تمہاری سلطنت چھین لیں گے پھر آہستہ آہستہ تمہاری نماز روزے پر حملہ کریں گے. فلسطین کے اندر یہی ہوا, پہلے انہوں نے حکومت چھینی اور پھر حکومت چھیننے کے بعد اب وہاں پہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اب نماز تراویح کے اندر قرآن سننا بھی وہاں پہ مشکل ہو گیا ہے. اور
ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ہر دعا کے اندر ضرور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فتح و نصرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی امن و سکون کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اور یہ وہی ارض مقدس ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پہ درخت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کوہ طور پہ جو طور پہاڑ ہے وہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر ہے، اور اس سرزمین کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر ارض مقدس کہا گیا۔ تو پھر اور یہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ اور یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد نشانیاں ہیں، وہاں اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہے وہ جائے مدفن ہے، وہاں جو ہے سرکار یعنی اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بھی رہا، وہاں مدفن بھی ہے، کئی جو ہے فرشتوں کا وہاں پہ نزول ہوتا رہا۔ تو آج وہ قبلہ اول بیت المقدس کو یہ کہہ کر اسمبلی کے اندر جان نہ چھڑائی جائے وہ تو یہودیوں کا ہے، جو ہے مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یاد رکھے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، مسلمانوں کے لیے آج بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ اور یہ ایک آدھے کی بات نہیں، کئی جو ہے سکالرز کی بات ہے کہ اگر آج ہم بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم سے مکہ المکرمہ مدینہ الرسول بھی ہم سے چھینا نہ جائے۔ تو آج ضرورت یہ ہے امت مسلمہ کو کہ وہ یکجا ہو کر، ایک ہو کر اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی طاقت ہمت کے مطابق اپنی آواز اٹھائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسائل کے حوالے سے چونکہ بات ہم نے شروع کرنی تھی، اب تو وقت 2 منٹ باقی ہیں، اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ بڑے اچھے انداز میں کسی نے الفاظ لکھی ہے کہ مسجد کی در و دیوار رمضان شریف کے بعد یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ رمضان شریف کے اندر آئے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے۔ میرے بھائی نماز صرف رمضان شریف میں فرض نہیں کہ ہم نے سمجھا ہے صرف رمضان شریف میں نماز فرض ہے، باقی نماز جس طرح رمضان شریف میں فرض ہے اسی طرح بعد میں بھی فرض ہے۔ اب رمضان شریف کے اندر ہم وقت نکال دیتے ہیں لیکن آپ وقت نہیں کرتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہاں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے۔ اگر یہاں سے قبلہ درست ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ وقت بھی نکل آئے گا اور نماز بھی پڑھ لے گا۔ یہ خواہ کے بہانے، یہ ہیلے، جناب کام زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ باقی ساری ہماری باتیں ہیں، وغیرہ اور بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقت کی نماز کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔